اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرنرز، ہم تیسری کلاس کی وقفیت عامہ کا باب 7 مسکن پڑھ رہے تھے۔ ہم نے سورج کی روشنی اور حرارت کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کیا پودوں کی نشو و نما کے لیے روشنی ضروری ہے؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پودوں کے لیے روشنی کتنی ضروری ہے، ایک تجربہ بتایا گیا ہے کتاب میں، اور وہ تجربہ کیا ہے؟ ایک ہی قسم کے 3 پودے لیں، ایک پودے کو سورج کی روشنی میں، دوسرے کو اندھیرے میں رکھیں، تیسرے پودے کو پولی تھین پلاسٹک سے ڈھانپ دیں۔ تینوں پودوں کو روزانہ برابر مقدار میں پانی دیں۔ ان میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا مشاہدہ کریں اور نتائج نوٹ بک میں مشاہداتی جدول کے مطابق درج کر دیں۔ یہاں پر جو تجربہ بتایا گیا ہے وہ کس لیے ہے؟ ایک پودے کو مکمل سورج کی روشنی ملے تو اس سے اس پودے میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، اور دوسرے کو بالکل بھی روشنی نہ ملے تو اس میں کیا تبدیلیاں آئیں گی۔ اور تیسرا پودا جو ہے، ہم نے کسی پلاسٹک کے بیگ سے، ایسے پلاسٹک کے بیگ سے اس کو کور کرنا ہے کہ اس میں نامکمل اندھیرا ہو اس کے اندر، اور نہ ہی سورج کی روشنی جا رہی ہو مکمل طور پر، یعنی وہ نیم اندھیرے میں پودا ہو۔ تو ایسی صورتحال میں پودے میں کیا تبدیلیاں ہوں گی؟ ہم نے صرف پودوں کو مختلف روشنی دینی ہے، لیکن پانی ایک ہی جیسا دینا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ان میں تبدیلیاں ہوں گی وہ ہم نے کیسے نوٹ کرنی ہے؟ جی، وہ تبدیلیاں ہم نے، جیسے کہ آپ کو سامنے لکھا نظر آ رہا ہے، کیا مشاہدات ہم نے کرنے ہیں کہ پودے کی اونچائی کتنی ہے، اس کے پتوں کی رنگت کیسی ہے، اور اس میں کوئی اور تبدیلیاں آئی ہیں تو کیا تبدیلیاں ہیں۔ اب جیسے کہ پہلے پیلے رنگ میں بتایا گیا ہے کہ جو سورج کی روشنی میں پودا موجود تھا، اس میں آپ نے دوسرے دن یہ تینوں چیزیں نوٹ کرنی ہیں، پھر چوتھے دن کرنی ہے، اور پھر چھٹے دن، یعنی کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن آپ نے یہ جو بھی پودوں میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ نوٹ کرنی ہے۔ اسی طرح جو اندھیرے میں پودا موجود ہے اس میں بھی نوٹ کرنی ہے، اور اسی طرح جو بیگ کے اندر ڈھانپا ہوا پودا تھا اس کی بھی تبدیلیاں نوٹ کرنی ہیں۔ ایک ہی دن میں تینوں جگہ پر رکھے ہوئے پودوں کی تبدیلیاں آپ نے نوٹ کرنی ہیں، تو ایک ہفتے کے بعد پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں۔ جی، تو اس صفحے پہ ہمارے پاس ایک اور انفارمیشن ہے کہ زمین کو ٹیرا بھی کہا جاتا ہے۔ زمین کو انگلش میں ارتھ کہتے ہیں اور زمین کو ٹیرا بھی کہا جاتا ہے، اور سورج زمین سے 11,990 گنا بڑا ہے۔ یعنی اگر سورج کے اندر سے ہم زمین کے سائز کے پورشن نکالنا چاہیں تو کتنے نکلیں گے؟ 11,991۔ جی لرنرز، ہم نے اس پیج پر، بک کے اس پیج پہ یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ سورج کی روشنی اور سورج سے آنے والا درجہ حرارت جاندار اشیاء کے لیے کتنا ضروری ہے، اور یہ تجربہ پودوں کے اوپر کر کے سمجھایا گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس پودے ہیں تو آپ یہ آسانی سے کر سکتے ہیں، ورنہ آپ اپنے کسی فیملی فرینڈ سے اس تجربے کو شیئر کر کے، اگر ان کے پاس پودے ہیں تو آپ ان سے اس تجربے کا ذکر کر کے اور اس ایکسپیریمنٹ کو کر سکتے ہیں۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں، اور اگلا ٹاپک، اس باب کا اگلا جو موضوع ہے وہ ہے مسکن۔ جو ہمارا باب ہے مسکن، اب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔
جانداروں کو زندگی برقرار رکھنے کے لیے روشنی، حرارت اور خوراک کے علاوہ رہنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جانداروں کے رہنے کی جگہ ان کا مسکن کہلاتی ہے۔ اس تعریف سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ جس جگہ پر جو جاندار رہتا ہے وہ اس کا مسکن ہوتا ہے۔ تصویروں میں آپ 3 مختلف قسم کے جانور دیکھ رہے ہیں اور 3 مختلف جگہوں میں وہ موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر جاندار کو اس کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جگہ قدرتی طور پر اس کے لیے بنائی ہے وہ جگہ اس کی رہائش یعنی مسکن کہلاتی ہے۔ وہ جہاں اس کی رہائش ہوتی ہے، جیسے ہم انسان گھروں میں رہتے ہیں اور ہمارے جو علاقے ہیں وہ شہر، گاؤں، دیہات، قصبہ، ٹاؤن، کالونی وغیرہ کہلاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے باقی جو جاندار ہیں ان کے رہنے کی جو بھی جگہ ہوتی ہے وہ ان کا مسکن ہوتی ہے، اور ہر ایک کا مسکن مختلف ہوتا ہے۔ مختلف جگہوں پر جاندار مل جل کر بھی رہتے ہیں اور کچھ جاندار جو ہیں وہ دوسرے جانداروں کے سے مختلف جگہوں پر رہتے ہیں۔ جیسے یہ اس پیج پر ہمیں 3 تصویریں نظر آ رہی ہیں اور تینوں تصویروں میں 3 مختلف جگہیں ہیں، اور ان تینوں مختلف جگہوں میں جو جانور ہیں وہ بھی، جو جاندار ہیں وہ مختلف ہیں۔ اب ہم نے جو پڑھا کہ جانداروں کو زندگی برقرار رکھنے کے لیے روشنی، حرارت اور خوراک کے علاوہ رہنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم اس بات کو غور کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کو صرف روشنی ملے اور اسے حرارت بھی مل رہی ہو اور اسے خوراک کھانے کے لیے بھی چیز مل رہی ہو یعنی خوراک مل رہی ہو، لیکن اگر اس کو رہنے کے لیے جگہ نہ ہو، تو آپ یہ سپوز کر لیں کہ اگر کوئی انسان ہو اور اس کو باقی سب کچھ مل رہا ہو لیکن رہنے کے لیے جگہ نہ ہو تو وہ کیسے زندگی گزارے گا؟ وہ اپنا سامان کہاں رکھے گا؟ کس طریقے سے؟ آپ اس چیز کو خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ساری چیزیں دے دی جائیں لیکن گھر نہ ہو تو زندگی کیسے گزار سکتا ہے انسان؟ اس لیے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے انسان کو جگہ جو دی ہوتی ہے وہ اس کا مسکن ہوتی ہے۔ آگے ہمیں بتایا گیا ہے مسکن وہ قدرتی ماحول ہے جہاں جاندار رہتے ہیں اور نشو و نما پاتے ہیں اور زندہ رہنے کے لیے اپنی ضروریات حاصل کرتے ہیں۔ تو مسکن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ماحول جس جاندار کے لیے بنایا ہے جہاں پر اس جیسے اور بھی جاندار ہوتے ہیں اور ان کے بچے بڑے ہوتے ہیں، پھر ان کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ بوڑھے ہوتے ہیں، اور ان کو زندہ رہنے کے لیے جو کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے وہ ان کو وہاں پر ملتا ہے، تو وہ ماحول، وہ جو قدرتی ماحول ہوتا ہے وہ اس جاندار کا مسکن ہوتا ہے۔ اب ہم سوال کا جواب دیکھ لیتے ہیں جو ہماری مشق میں اس سبق سے متعلق دیا گیا ہے۔ وہ سوال ہے مسکن کی تعریف کریں۔ تو اس میں ہم کیا لکھیں گے؟ جو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ مسکن کیا ہوتا ہے، کسی جاندار کے جو رہنے کی جگہ ہے وہ کیا ہے، اس کا مسکن ہے، اور جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق آپ نے یہی جملے یاد کرنے ہیں۔ جانداروں کے رہنے کی جگہ ان کا مسکن کہلاتی ہے۔ آپ چاہیں تو اتنا بھی یاد کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس سے پہلے والا جملہ بھی ملا کر یاد کر سکتے ہیں، یعنی جانداروں کو زندگی برقرار رکھنے کے لیے روشنی،
حرارت اور خوراک کے علاوہ رہنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جانداروں کے رہنے کی جگہ ان کا مسکن کہلاتی ہے۔ یہ تعریف بھی ٹھیک ہے، اور جو نیچے والی دوسری لائن ہے، جانداروں کے رہنے کی جگہ ان کا مسکن کہلاتی ہے، اتنی تعریف بھی ٹھیک ہے۔ تو آپ کو جو آسانی سے یاد ہو جائے آپ نے اسے یاد کرنا ہے۔ آج کے سبق میں جو دوسرا سوال بنتا ہے کہ جاندار اپنے مسکن میں کیا کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ جاندار اپنے مسکن میں رہتے ہیں، نشو و نما پاتے ہیں اور زندہ رہنے کے لیے اپنی ضروریات حاصل کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا آج ایک تجربہ، اس کے حوالے سے ایک سوال بنتا ہے کہ کیا روشنی کم یا زیادہ ہونے سے پودوں پر فرق پڑتا ہے؟ تو ہمیں چونکہ تین طریقے سے یا 3 جگہوں پر پودے رکھنے کا تجربہ بتایا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان 3 مختلف طریقوں میں پودوں کو مختلف مقدار میں روشنی پہنچے گی، اور اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ روشنی کم یا زیادہ ہو تو اس سے پودوں پر فرق پڑتا ہے۔ جی ہاں، روشنی کم یا زیادہ ہونے سے پودوں پر فرق پڑتا ہے۔ تو جو آپ اسکرین پر سوال دیکھ رہے ہیں، اس کے آپ جواب میں کیا بتائیں گے کہ جی ہاں، روشنی کم یا زیادہ ہونے سے پودوں پر فرق پڑتا ہے۔ اب یہاں پر آپ ایک اور سوال بھی سوچ سکتے ہیں، اور وہ کیا تمام جانداروں کے مسکن ایک جیسے ہوتے ہیں؟ کیا تمام جانداروں کے مسکن ایک جیسے ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ جی نہیں، تمام جانداروں کے مسکن ایک جیسے نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے لیے مختلف ضروریات بنائی ہیں، ان کا رہن سہن کا طریقہ مختلف ہے، اس لیے ہر جاندار کا مسکن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق مختلف ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں یہیں تک۔ اپنے ارد گرد کی چیزوں میں دیکھیں، غور کریں، سوچیں سمجھیں، اور آپ خود ہی تجربات کر کے، مشاہدات کر کے خود سے بہت سی ایسی چیزیں سیکھ سکتے ہیں جو ہمیں سائنسی علوم کے ذریعے سے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو یعنی آپ خود سے بھی ایک چھوٹا سا سائنسدان یا بڑا سا سائنسدان بن سکتے ہیں۔ سائنسدان بنیے، سمجھیے، سوچیے، دیکھیے، مشاہدات کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔